آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا۔ ایران نے 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کو ہفتے کی صبح ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایران کے وزیر دفاع امیر ناصر زادہ، مشیر اعلیٰ علی شمخانی، چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب گارڈز کے چیف محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد اور نواسی بھی حملے میں شہید ہوئے۔ آیت اللہ خامنئی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والی دوسری شخصیت تھے۔ انہوں نے 1989 میں رہبر اعلیٰ کے فرائض سنبھالے تھے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد آیت اللہ علی رضا عرافی کو ایران کی قیادت کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔ ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران کا ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت الشمس پر حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق بیت الشمس کے علاقے میں اسرائیل کے نیوکلیئر میزائل سمیت حساس تنصیبات ہیں۔ بیت الشمس پر میزائل حملے میں 4 اسرائیلی ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ ایرانی میزائل حملے میں ایک عمارت بھی تباہ ہو گئی۔ مناظر بھی آپ کو اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کریں آپ۔ بیت الشمس پر میزائل حملے میں 4 اسرائیلی ہلاک، 20 زخمی ہوئے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کا ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت الشمس پر حملہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور حکومت ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر انتہائی افسوس ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی قوانین اصولوں کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمہ اصول ہے کہ سربراہان مملکت حکومت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس سے متعلق جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو ملکی داخلی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے مطابق علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس سے متعلق جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو ملکی داخلی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی شہریوں کے ایران سے بحفاظت واپسی کے لیے دفتر خارجہ کی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ آذربائیجان کے ذریعے پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اس اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، محسن نقوی، اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، عطا تارڑ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور حکومت ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر انتہائی افسوس ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی قوانین اصولوں کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ مسلمہ اصول ہے کہ سربراہان مملکت حکومت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا۔ ایران نے 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کو ہفتے کے صبح ان کے دفتر میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایران کے وزیر دفاع امیر ناصر زادہ، مشیر اعلیٰ علی شمخانی، چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی اور پاسداران انقلاب گارڈز کے چیف محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ آیت اللہ خامنئی کی بیٹی، داماد اور نواسی بھی حملے میں شہید ہوئے۔ آیت اللہ خامنئی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے رہبر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونے والی دوسری شخصیت تھے۔ انہوں نے 1989 میں رہبر اعلیٰ کے فرائض سنبھالے تھے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد آیت اللہ علی رضا عرافی کو ایران کی قیادت کونسل کا رکن مقرر کر دیا گیا ہے۔ 3 رکنی کونسل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے تک یہ کونسل رہبر کے فرائض انجام دے گی۔
اور ایران کا ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت الشمس پر حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق بیت الشمس کے علاقے میں اسرائیل کے نیوکلیر میزائل سمیت حساس تنصیبات ہیں۔ بیت الشمس پر میزائل حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ ایرانی میزائل حملے میں ایک عمارت تباہ ہو گئی۔ ایران نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت الشمس پر حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق بیت الشمس کے علاقے میں اسرائیل کے نیوکلیر میزائل سمیت حساس تنصیبات ہیں۔ بیت الشمس پر میزائل حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ایرانی میزائل حملے میں ایک عمارت بھی تباہ ہوئی ہے۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر 4 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر 4 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ چین نے ایران کے سپریم لیڈر پر حملے اور ان کے قتل کو ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کے منشور کے اصولوں اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ چین اس اقدام کی سختی سے مخالفت اور شدید مذمت کرتا ہے۔ کشیدگی میں اضافہ اور فوجی کارروائیاں فوری روکی جائیں۔ مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں۔